खान स्टूडियो की तरफ से सरमजर खान लांगा का सबको सलाम। You know that there was a character of Mulla Nasruddin. That was a very funny character. He was a very jolly. Tonight, I want to discuss some jokes belong to Mulla Nasruddin and some stories, and I hope that you will enjoy it. On a frigid and snowy winter, Mulla Nasruddin was having a chat with some of his friends in the local coffee house. Mulla Nasruddin said that cold weather did not bother him, and in fact, he could stay, if necessary, all night without any heat. We shall take you up on that, Mulla Nasruddin, they said. If you stand all night in the village square without warming yourself by any external means, each of us will treat you to a sumptuous meal. But if you fail to do so, you will treat us all to dinner. All right, it is bet, Mulla Nasruddin said. That very night, Mulla Nasruddin stood in the village square till morning despite the bitter cold. In the morning, he ran triumphantly to his friends and told them that they should be ready to fulfill their promise. But as a matter of fact, you lost the bet, Mulla Nasruddin said, one of them. At about midnight, just before I went to sleep, I saw a candle burning a window about 300 yards away from where you were standing. That certainly means that you warmed yourself by it. That's ridiculous, Mulla Nasruddin argued. How can a candle behind a window
warm a person 300 yards away. All his protestation were to no avail, and it was decided that Mulla Nasruddin had lost the bet. Mulla Nasruddin accepted the verdict and invited all of them to a dinner that night at his home. They all arrived on time, laughing and joking, anticipating the delicious meal Mulla Nasruddin was going to serve them. But dinner was not ready. Mulla Nasruddin told them that it will be ready in a short time, and left the room to prepare the meal. A long time passed and still no dinner was served. Finally, getting impatient and very hungry, they went into the kitchen to see if there was any food cooking at all. What they saw, they could not believe. Mulla Nasruddin was standing by a huge cauldron suspended from the ceiling. There was a lighted candle under the cauldron. Be patient, my friends, Mulla Nasruddin told. Mulla Nasruddin told them, dinner will be ready soon. You see, it is cooking. Are you out of your mind, Mulla Nasruddin? They shouted with chillaye. How could you wish such a tiny flame boil such a large pot? Your ignorance of such matters amuses me. Mulla Nasruddin said, if the flame of a candle behind a window 300 yards away can warm a person, surely the same flame will boil this pot, which is only 3 inches away. कहानी कुछ इस तरह से है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो मौसम के बारे में बात हो रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मौसम की जितनी भी सख्ती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि बेट लगाते हैं कि सर्दी की रात में तुम बगैर कंबल के, बगैर लिहाफ के, बगैर किसी बैरूनी जरिए के जो तुम्हें गर्मी पहुंचा सके, तुम रात गुजार के दिखाओ। मुल्ला नसरुद्दीन ने तकरीबन 300 गज के फासले पर उसने कुछ कैंडल या रोशनी का इंतजाम किया और रोशनी का इंतजाम करके उस रोशनी पे किताब पढ़ना शुरू कर दी, बिल्कुल तने तनहा सर्दियों के अंदर। जब उसने उस किताब को सारी रात में पढ़ा
ظاہر ہے اس کو ایک تھوڑا سا ایکٹیویٹی مل گئی، اس نے ایک دھیان بٹا کے جو ہے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو صبح ہو گئی۔ صبح وہ بھاگا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں شرط جیت گیا ہوں۔ اور انہوں نے شرط بھی لگائی تھی، شرط یہ لگائی تھی کہ اگر تم رات گزار گئے تو ہم میں سے ہر آدمی آپ کو ایک اچھا کھانا دے گا، لیکن اگر تم ہار گئے تو آپ کو ہمیں شام کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ ڈن ہو گئی تھی اس بات۔ جب وہ بھاگا وہ اپنے دوستوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں شرط جیت گیا ہوں اور میری شرط دو، تو انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم نے کھڑکی کے ایک طرف وہ رکھی ہوئی تھی موم بتی، اور اس کی روشنی اور حرارت دونوں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے تم نے یہ کٹھن رات جو ہے وہ گزاری۔ تو ملا نصر الدین نے کہا کہ واٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک موم بتی کی روشنی سے حرارت حاصل کر سکوں؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہے، تم نے وہ حرارت حاصل کی ہے، اس لیے یو ہیو لاس دا بیٹ، تم ہار چکے ہو شرط، اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو گیو اس ڈنر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ملا نصر الدین ڈیسائیڈ، اس نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس طرح کرنا کہ شام کا کھانا میرے گھر پہ ہے اور آپ آ جانا، اور کوشش کرنا کہ سارا دن بھوکے رہیں تاکہ جب آپ آئیں تو سیر ہو کے کھانا کھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ناشتہ تک نہ کیا، دوپہر کا کھانا نہ کھایا، اور شام کو ملا نصر الدین کے پاس چلے گئے، اور بھوک سے بیچارے بلبلا رہے۔ وہاں پہنچے، ملا نصر الدین نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود کچن میں چلے گئے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد آیا، تب ظاہر ان کو بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملا کب کھانا تیار ہوگا؟ ملا نے کہا کہ ویٹ کریں، کھانا بالکل تیار ہو رہا ہے، آپ کے پاس آ جائے۔ انتظار کرتے کرتے ظاہر ان کی بس ہو گئی۔ انہوں نے ملا سے کہا کہ کھانا کب آئے گا؟ ملا نے کہا کہ انتظار کرو، کھانا آ جائے، پک رہا ہے۔ جب وہ تنگ آ گئے تو وہ خود کچن میں گئے، اور کچن میں جا کے انہوں نے دیکھا ایک بڑا سا برتن دیگچا ٹائپ رکھا ہوا ہے، پانی اس کے اندر تھا، اور نیچے وہ ایک کینڈل جل رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ملا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا کہ اس کینڈل پر یہ اتنا بڑا دیگچا جو ہے یہ کیا پک جائے گا؟ اس کا کھانا تیار ہو جائے گا؟ تو ملا نصر الدین نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ 100 گز کے فاصلے پر مجھے حرارت دے سکتی ہے، وہ بھی کھڑکی کے دوسری طرف رکھ کے، تو کیا یہ قریب رہ کے اس کھانے کو تیار نہیں کر سکتی؟ اس طرح سے اس کے جو دوست تھے وہ اپنا سموہ لے کے رہ گئے، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ملا تم جیت گئے اور ہم ہار گئے تھے۔ One day, people found Mullah Nasruddin pouring the remains of his yogurt into the lake. Mullah Nasruddin, what are you doing? A man asked. I am turning the lake into yogurt, Mullah Nasruddin replied. Can a little bit of yeast ferment the great river? The man asked, while others laughed at Mullah Nasruddin. You never know, perhaps it might, Mullah Nasruddin replied. But what if it should?
The title is Buy a Ticket. Once upon a time, a pious old man said to God, God, look how faithfully I have served you all my life, right? Of course. He heard no answer. Right, said to himself, now I have never asked you for anything, right? Right, said the talking on behalf of God. Of course. And he said, now I'm going to ask you for just once favor, and you cannot say no time to me. All my life I have served you, I have observed the law, I have kept the rights, I have done good to people, I have observed your commandment. Just do me this one favor, let me win the lottery, and then I can retire in peace and security. So he was convinced that God would grant him his desire. And he waited and waited and waited. And he kept on praying every night. After 6 months, nothing had happened. And then one night, in sheer frustration, he yelled, God, give me a break. Let me win the lottery. And imagine the fright he got when he heard a voice replying, give me break yourself, buy a ticket. Lost one donkey. It's a title. O people, shouted Nasruddin, running through the streets of his village. Know that I have lost my donkey. Anyone who brings it back will be given the donkey as a reward. You must be mad, said someone spectator to this strange event. Not at all, said Nasruddin. Do you not know that the pleasure which you get when you find something lost is greater than the joy of possessing it? Trust God but tie your camel. God cannot bother doing for you what you cannot do for yourself. There was once a man who was on his way back home from market with his camel, and as he had a good day, he decided to stop at a mosque along the road and offer his thanks to God. He left his camel outside and went in with his prayer mat and spent several hours also praying thanks to Allah, praying and promising that he would be a good Muslim in the future, help the poor, and be an upstanding pillar of his community.
When he emerged, it was already dark and low, and behold, his camel was gone. He immediately flew into a violent temper and shook his fist at the sky, yelling, "You traitor! Oh my God, Allah, how could you do this to me? I put all my trust in you, and then you go and stab me in the back like this." A passing Sufi dervish heard the man yelling and chuckled to himself. "Listen," he said, "trust God, but tie up your camel." Watermelon versus walnut. One day, Nasruddin was working in his little watermelon patch. When he stopped for a break, he sat under a walnut tree and pondered. "You sublime Allah," he said, "it's your business, but why would you grow huge watermelon on weak branches of a vine and house little walnut on a strong and mighty tree?" And as he contemplated, such one walnut fell from the tree right onto his head. "Great Allah," he said as he massaged his bruised head. "Now I understand why you did not find the watermelon outside suitable for the tree. I would have been killed if you had my mind." Become wise. Nasruddin, how does one become wise? Nasruddin, listen attentively to wise people when they speak. And when someone is listening to you, listen attentively to what you are saying. Fate. A certain man asked the famous Mulla Nasruddin, "What is the meaning of fate?" Mullah replied, "Assumptions." "In what way?" The man asked again. Mullah looked at him and said, "You assume things are going to go well, and when they do not, you call that bad luck. You assume things are going to go badly, and when they do not, you call the good luck."
You assure certain things are going to happen or not happen a certain way, but you do not know what is going to actually happen. You assume the future is unknown. When you are caught out, things do not work out for you. You call that fate. The king and Nasruddin were in a foreign town. Nasruddin said, "The king, let us stroll incognito in the city streets and see how it is like." Nasruddin readily agreed, and they went. People did not recognize the king in his disguise and paid him no attention, but many smiled at Nasruddin. When they returned, the king said, "Nasruddin, you told me you have never been here before, but seemed you know a lot of local people. Why? Your Majesty. Well, I have seen a lot of people, passers by smile at you. Oh, that smile, Majesty, you see, I smiled at them first." It is impossible to please everyone. It is the title of a new story. Mulla Nasruddin and his son were riding the donkey to the town market. A group of people passed. Mullah heard them whisper, "What times are these? Look at those two. Have they no mercy on the poor animal?" Nasruddin, hearing this, tells his son to get up and continue to journey on foot. Another group of people passing by and seeing this comment, "What times are these? Look at this man, his poor son, with his frail body, has to walk while he at his best age is riding the donkey." Hearing this, Nasruddin tells his son to ride the donkey, and he himself gets up to walk the rest of the way. A third group of people, seeing this, remark, "What time are these? This young man is riding the donkey while his sickly old father has to walk."
Hearing this, Nasruddin tells his son to get off the animal, and they both walk with the donkey trailing behind. Another group passing by point to them, laughing. Look at these idiots. They have a donkey and they are walking all the way to the market. Friend, Nasruddin, which is wiser, camel or man? Nasruddin, camel. Why? Because a camel carries loads but does not ask for more. Whereas man, even if he is overwhelmed by responsibility, often chooses to add more. The palace feast day. It is a new title. Nasruddin went to the palace for a feast. Feast day, but when the servants noticed the ragged cloth, they paid him no attention and offered him no food. And so Nasruddin went back to his house, put on his most extravagant clothing, and returned to the palace. Where this time he was treated like royalty and had numerous dishes placed in front of him. Nasruddin then proceeded to take handfuls of food and pour and rubbing them into his clothing, causing another guest to ask, "What in the world are you doing?" "Oh, I'm just feeding my clothing."
was the reply. After all, they are what got me this food. Title is Avoiding Criticism. Nasruddin and his son were traveling, but it is repeated. The crowded home. Nasruddin was talking to his neighbor one day. Nasruddin was talking to his neighbor one day, and the neighbor lamented, "I am really having trouble fitting my family in our small house. It's me, my wife, my three kids, and my mother-in-law, all sharing the same cottage. Mulla Nasruddin, you're a wise man. Do you have any advice for me?" "Yes," replied Nasruddin. "Do you have any chicken in your yard?" "I have 10," the man replied. "Put them in the house," said Nasruddin. "But Mullah," the man remarked, "our house is already cramped as it is." "Just try it," replied Nasruddin. The man, desperate to find a solution to his facing woes, followed Nasruddin's advice and paid him another visit the next day. "Mullah," he said, "things are even worse now. With the chickens in the house, we are even more pressed for space. Now take that donkey of yours," replied Nasruddin, "and bring it in the house." The next day, the man, now looking more distressed than ever, came up to Nasruddin, and said, "Now my home is even more crowded between my family, the chickens, and that donkey of mine. There is barely any room to move." "Well then," said Nasruddin, "do you have any other animals in your yard?" "Yes," the man replied. "We have a goat." "Okay," said the other, "take the goat in your house too."
The man once again raised a fuss and seemed anything but eager to follow Nasruddin's advice. But Nasruddin once again convinced him to put yet another animal in the house. The next day, the man, now full of, and came up to Nasruddin and exclaimed, "My family is really upset. Now everyone is at my throat complaining about the lack of space. Your plan is making us miserable." Okay, Nasruddin replied. "Now take all of the animals back outside." So the man followed his advice, and the next day he dropped by Nasruddin and remarked, "Mullah, your plan has worked like a charm. With all the animals out, my house is so spacious that none of us can help but being pleased and uncomplaining." Man sighs for joy. One day Nasruddin began talking to a man from another town. The man lamented, "I'm rich, but I'm also sad and miserable. I have taken my money and gone traveling in search of joy, but alas, I have yet to find it." As the man continued speaking, Nasruddin grabbed the man's bag and ran off with it. The man chased him, and Nasruddin soon ran out of the man's sight. He hid behind a tree and put the bag in the open road for the man to see. When the man caught up, he located the bag and his facial expressions immediately turned from distresses to joy. As the man danced in celebration of finding his bag, Nasruddin thought to himself, "That's one way to bring joy to a sad man." तो जैसा कि मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत सारी बातें की गई, जिसमें एक कहानी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि हर एक को समझाना हमारे बस की बात नहीं है, हर एक को हम नहीं समझा सकते। जिसमें एक दफा अपने बेटे के साथ कहीं सफर पे जा रहे थे,
گدھا بھی ساتھ تھا۔ تو باپ بیٹا دونوں جب گدھے پہ سوار تھے اور جا رہے تھے تو لوگ تھے، دنیا تھی، لوگوں نے کہا کہ دیکھو جانور پہ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ، باپ بیٹا دونوں۔ ملا نصر الدین نے یہ بات سن لی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایسے کرو کہ تم گدھے کے اوپر بیٹھ جاؤ، میں ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ جب یہ ڈیسائیڈ ہوا وہ چلے، تھوڑا آگے پہنچے، کچھ لوگ اور ملے، دنیا تھی، ملنی تھی۔ دنیا نے دیکھا، یعنی لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، باپ بیچارہ بوڑھا مریض اور خود ہٹا کٹا، یہ گدھے پہ بیٹھا اور باپ بیچارہ جو بیمار ہے وہ چل رہا تھا۔ ملا نصر الدین کا بیٹا جھٹ سے اترا اور ملا نصر الدین کو سوار کروا دیا۔ تو اور چلے آگے، خود اتر گیا اور ملا نصر الدین وہ سوار تھا۔ تو پھر دنیا ملی، پھر گروہ ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسا نان سینس ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا جو ہے وہ ساتھ پیدل چل رہا ہے، اس کو بھی ساتھ بٹھا دیں۔ خیر اتنی بات کے بعد تھوڑا آگے گئے تو ملا نصر الدین نے کہا کہ اب ہم دونوں پیدل سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سامنے سے پھر دنیا، پھر لوگ، انہوں نے کہا کہ کیسے نان سینس لوگ ہیں، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ کہ سواری پاس ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہو رہے۔ اس طرح سے ملا نصر الدین نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ اب دنیا یہ بات کر رہی ہے۔ بات کہنے کا، کہانی سنانے کا مقصد، مطلب یہی تھا کہ زندگی کے اندر کبھی بھی آپ ساری باتیں کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ تو اس طرح سے یہ کہانی بڑی مزیدار تھی، جیسے کہ میں نے دوستوں کی بتائی کہ وہ کینڈل والی۔ ملا نصر الدین کے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی اور کہا کہ ملا جی مجھے خط لکھ دیں۔ ملا نصر الدین نے کہا کہ میرے پاؤں جلے ہوئے، میں خط نہیں لکھ سکتا۔
وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ ملا جی خط تو ہاتھ سے لکھنا ہے، پاؤں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ملا نے بڑے ہی پر اعتماد انداز سے جواب دیا کہ بی بی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہاتھ سے خط لکھنا ہے، لیکن یہ خط مجھے جا کر خود پڑھ کے سنانا پڑے گا، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے میں جا نہیں سکتا اور میرے پاؤں جلے ہوئے۔ اس طرح ایک دفعہ ملا نصر الدین جو تھے وہ اپنی بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سردیوں کے دن تھے، کہ باہر سے آواز آئی لڑائی، دو لوگ لڑ رہے تھے۔ تو ملا صاحب کی بیگم نے کہا کہ جاؤ ملا دیکھ کے آؤ کیوں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کمبل لیا، چادر لی، چوبارے سے نیچے اترے اور ان کے پاس جو ہی گئے تو دونوں جو ہے وہ ان کے کمبل پہ جھپٹے اور بھاگ گئے، یعنی کمبل چھین کے بھاگ گئے۔ ملا صاحب ایسے ہی اوپر آ گئے، ان کی بیگم نے پوچھا ابھی تو تم کمبل لے کے گئے تھے لیکن ابھی جو ہے تم خالی ہاتھ آئے ہو، ماجرا کیا اور لڑ کیوں رہے تھے؟ وہ ملا صاحب کہنے لگے کہ جھگڑا ہی میرے کمبل کا تھا، سو میں نے کمبل دے دیا، جھگڑا ختم۔ اس طرح ملا نصر الدین بڑے بڑے جوکس کیا کرتے تھے، بہت مزاحی انداز سے۔ ایک دفعہ ملا نصر الدین جو ہے وہ گھر سے کچھ برتن لینے کے لیے گئے، تو ان لوگوں نے برتن دیے، 2-3 دن کے بعد استعمال کرنے کے بعد ملا صاحب نے ان برتنوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے برتن بھی دے دیے۔ جب اس مالک نے پوچھا کہ ملا صاحب یہ برتن کس لیے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، تو ملا صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ جب میرے پاس آپ کے برتن تھے تو یہ پریگننٹ تھے، حاملہ تھے، انہوں نے پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیے اور ان بچوں میں میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ صرف آپ کا ہے، آپ اسے رکھ لیں۔ ملا نے دیکھو کیسے اعتماد بحال کیا۔ اگلے دن 2-4 دن ٹھہر کے ملا نے پھر ان سے برتن لیے اور اس دفعہ کافی زیادہ لے لیے۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ دے دیے کہ پچھلی دفعہ جو برتن دیے تھے بڑا فائدہ ہوا تھا، چھوٹے برتن بھی ساتھ مل گئے تھے، لیکن اس دفعہ ملا صاحب کو زیادہ برتن دیتے ہیں تاکہ ملا صاحب ہمیں اور بھی زیادہ برتن لوٹائے، لیکن 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، ملا صاحب نے وہ برتن نہ لوٹائے۔ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے اس کے ہمسائے۔ جب ہمسائے پریشان ہوئے تو ان سے مطالبہ کر دیا کہ وہ ہمارے برتن تھے وہ ہمیں لوٹا۔ ملا صاحب نے کہا کہ کون سے برتن، کہاں کے برتن؟ انہوں نے کہا کہ ملا صاحب جو ہم سے آپ مانگ کے لے کے آئے تھے نا، ان برتنوں کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں ہم، وہ ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو مر گئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ملا صاحب برتن کیسے مر سکتے ہیں؟ تو آپ نے بڑے ہی پر اعتماد لہجے سے کہا کہ دیکھیں برتن جو پہلی دفعہ میں لے کے آیا تھا
تو وہ چھوٹے برتنوں کو جنم دے سکتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ویسے ہی ہوا، لیکن اس دفعہ معاملہ الٹ ہو گیا کہ جب وہ چھوٹے برتنوں کو بورن کر رہے تھے، پیدا کر رہے تھے، تو اس کے درمیان ہی ان تمام برتنوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بیچارے منہ سا لے کے واپس آ گئے، کیونکہ پہلے انہوں نے بھی لالچ کی، یہ پوچھا تک نہیں کہ یہ ہمیں کیوں دے رہے ہو، اور ملا صاحب نے اس طرح سے ان کے بڑے برتن جو ہے وہ ہتھیا لیے تھے۔ ملا نصر الدین بڑے ہی دلچسپ کریکٹر ہیں، بہت ہی دلچسپ کریکٹر ہے۔ ایک بار ملا صاحب جو ہیں وہ کئی کمرے میں بیٹھے ہوئے گر گئے ہوں گے، دھڑام سے آواز ہے، تو ملا صاحب کی بیگم نے پوچھا کہ ملا کون، کیا گرا؟ تو ملا صاحب نے کہا کہ قمیض گر گئی میری۔ ان کی بیگم بڑی حیران ہوئی اور کہا کہ ملا صاحب آواز تو بڑی دھڑام کی آئی ہے۔ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس قمیض کے اندر میں بھی تھا۔ ملا نصر الدین کیسے کئی جوکس ہیں۔ ایک دفعہ اپنی قمیض جو ہے اتار کے انہوں نے ایک دیوار پہ لٹکا دی، لیکن انہیں پتہ نہ چلا، تیر کمان لے کے آئے اور نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے وہ تیر دیوار کے اوپر مارا، اور وہ تیر سیدھا ان کی قمیض کے سینے پہ لگ گیا۔ اب بیٹھ کے رونے لگے۔ آپ کی بیگم نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ دیکھیں، آج میں بڑا بال بال بچا ہوں، کیونکہ تیر میں نے نشانے پہ مارا اور وہ شرٹ کے آر پار ہو گیا، قمیض کے آر پار ہو گیا، اور اگر اس قمیض کے اندر میں بھی ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آج میرا بھی کام ہو جانا تھا۔ تو ملا نصر الدین بہت ہی زیادہ مزاحیہ، ویسے ان کی باتوں میں سبق بھی ملتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو ملا نصر الدین کے کارنامے تو بہت ہیں، بھرے ہوئے، مزاحیہ بھی تھے، فنی تھے۔ سنجیدہ رہنا بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ یہ سنجیدہ بھی نہیں رہ پاتے تھے، صرف سارا دن ایسی حماقتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ اس سے لوگ محظوظ ہوں، لوگ خوش ہوں۔ بڑا ہی مشہور کریکٹر ہے، بہت ہی مشہور کردار ہے، جس نے بہت سارے لوگوں کو ہنسایا۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، تو بادشاہ نے کہا کہ میں تو شکار پہ جا رہا تھا، تو یہ اب شگن ہو گیا، تو اس کو چابک مارے جائے۔ اس کے معاوضوں نے 5-7 چابک مار دیے۔ چابک کھانے کے بعد وہ چپ کر کے گھر چلا گیا۔ بادشاہ گیا تو بادشاہ کو بڑا اچھا شکار ملا۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔ جب واپسی پہ آیا تو اس نے ملا سے معافی مانگی اور کہا کہ ملا مجھے معاف کر دو۔ تو ملا نے بڑے انداز سے کہا کہ جب میں تمہیں نظر آیا تھا تو تم نے کہا تھا کہ تم منحوس ہو، لیکن نہیں، منحوس تم تھے کیونکہ تم مجھے نظر آئے، جس کی وجہ سے مجھے مار پڑی۔ تو اس طرح سے ملا جو ہے بہت سارے ایسے ہی کام کیا کرتا تھا